بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو PSN اکیڈمی۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نرسنگ ان اینشینٹ ٹائمس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نرسنگ کی ہسٹری سٹارٹ کی تھی اور آج ہم باقی کے ہسٹری کو کور کریں گے۔ تو نرسنگ ان اینشینٹ ٹائمس، the Middle Ages. The Middle Ages follow the demise of Roman Empire. Women used herbs and new methods of healing, whereas men continued to use purging and leeching. اب مڈل ایجز جو ہے وہ کب شروع ہوا؟ جب رومن امپائر کا خاتمہ ہوا تو پھر مڈل ایجز کا شروعات ہوا۔ وومنس جو تھی وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی تھی اور اس کے تھرو جو تھی وہ ڈیزیزز وغیرہ کا علاج کرتی تھی، اور جو مرد ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پرجنگ اور لیچنگ کے میتھڈس کو یوز کرتے تھے۔ اب پرجنگ اور لیچنگ کیا ہے؟ پرجنگ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی زہریلی چیز وغیرہ جو تھا وہ کھا لیتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس بیمار کو ایسی جڑی بوٹیاں دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ یا تو وومٹ کرے یا اس کو ڈائریا ہو جائے، تو پھر وہ جو زہریلی چیز اس نے لی تھی وہ اس کے باڈی سے نکل جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیچنگ کیا تھی کہ لیچ ہمارے پاس ایک ورم ہے، ایک کیڑا ہے جو کہ موسٹلی پانی میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کے سکن سے جو ہے بلڈ کو سک کرتا ہے، چوستا ہے خون کو۔ تو یہ لوگ اس ٹائم لیچ کو جو ہے سکن پر چھوڑ دیتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ جب بھی انسان کو کوئی ڈیزیز ہو جاتا ہے تو وہ اس کے خون میں ہوتا ہے، اس کی باڈی کے اندر ہوتا ہے، تو یہ لوگ لیچ کو اس کے سکن پر چھوڑ دیتے تھے اور وہ لیچ جو تھا اس کے سکن سے جو بلڈ ہے اس کو سک کرتا تھا، اور اس سکنگ کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ڈیزیز اس لیچ نے اپنے جسم کے اندر لے لی ہے اور اب یہ انسان جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ دو میتھڈز جو تھے یہ مین یوز کرتے تھے۔ This period also saw the Roman Catholic Church become a central figure in the organization and management of health care. اب اس ٹائم کیا تھا کہ جو رومن کا کیتھولک چرچ تھا، ٹھیک ہے، جو چرچ تھا ان کا، تو یہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ سینٹرل فگر ان دا آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ آف ہیلتھ کیئر۔ اس کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھا ہیلتھ کیئر میں، اس کے مینجمنٹ میں، اس کے آرگنائزیشن میں۔ Most of the changes in healthcare were based on the Christian concept of charity and sanctity of human life. Wives of emperor and other women considered noble were become nurses. اب اس میں کیا تھا کہ یہ لوگ کرسچن کانسیپٹ کو فالو کرتے تھے۔ اب کرسچن میں کیا ہے؟ چیریٹی اینڈ سینسٹی، مطلب ہمدردی شو کرنا، ڈگنیٹی شو کرنا پیشنٹ کو۔ تو یہ لوگ اس کانسیپٹ پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم کے جو حکمران ہیں ان کی بیویاں بھی جو تھی وہ مریضوں کی خدمت کرتی تھی، مطلب وہ بھی ایک نرس تھی۔ اس کے بعد رینیسنس پیریڈ سٹارٹ ہوا، تو رینیسنس پیریڈز کو ہم ریبرتھ آف یورپ بھی کہتے ہیں۔ دا رینیسنس اینڈ ریفارمیشن پیریڈ جو کہ 1500 to 1700 میں سٹارٹ ہوا تھا، آلسو ناؤن ایز دی ریبرتھ آف یورپ، فالو دا مڈل ایجز پیریڈ۔ اب مڈل ایجز کے بعد اس کا دور شروع ہوا۔ During the Renaissance period, a growing interest in science and technology led to advances in medicines and public health. اب اس دور میں کیا ہوا تھا کہ جو سائنس ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایڈوانس ہو گئی، اور چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہی آج دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، تو اس ٹائم جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے تھوڑی سی ترقی کر لی تو ان لوگوں نے جو ہے میڈیسنس وغیرہ میں یا جو پبلک ہیلتھ ہے اس میں ان لوگوں نے ایڈوانسمنٹ سٹارٹ کر لی، مطلب نئی نئی دوائیاں بنانا شروع کر دیے، نئے نئے ڈیزیزز کا علاج ڈھونڈنا شروع کیے۔ کیونکہ اس ٹائم سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ گیا تھا، تو وہ لوگ ان چیزوں کی جو تھی گونج کرتے تھے۔ At the time, the rich paid
for their sick to be cared for at home, while the poor were cared for in hospitals. اب اس ٹائم کیا تھا کہ جو رچ لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، ان کا علاج گھروں میں ہوتا تھا. مطلب جب وہ بیمار ہو جاتے تھے تو نرسز ان کے گھر کو وزٹ کرتی تھی اور ان کا علاج کرتی تھی. لیکن جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو ہاسپٹل جانا پڑتا تھا اور وہاں پر ان کا علاج ہوتا تھا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بائی دا ٹائم مینی پور پیپل arrived ایٹ دا ہاسپٹل they were already very ill, so they often die in the hospitals. تو اس ٹائم چونکہ غریب لوگ ہاسپٹل جایا کرتے تھے تو ہاسپٹل جاتے جاتے دیر ہو جاتی تھی، تو جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے تو مر جاتے تھے. Being hospitalized had negative connotations for most people, as hospitals were considered places where people went to die. اب چونکہ موسٹلی غریب لوگ ہاسپٹل پہنچتے مر جاتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہاسپٹل کو نیگیٹیولی ان لوگوں نے لے لیا. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں. اس وجہ سے اٹ واز آلسو ریفر ایز دا ڈارک ایجز آف نرسنگ. اس وجہ سے اس کو ڈارک ایجز آف نرسنگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں نرسنگ کو بالکل بھی رسپیکٹ نہیں ملی تھی اور ان کو بہت زیادہ نیچا سمجھا جاتا تھا. اب کیا ہوا؟ فالوئنگ دا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن مونیسٹریز اینڈ کنوینٹس ور کلوزڈ اینڈ دا لینڈس ور سیزڈ. اب پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ وہ دور تھا جب ریلیجیس موومنٹ سٹارٹس ہو گئے. ریلیجیس مطلب مذہب کے نام پر تحریکیں شروع ہو گئی. چونکہ اس ٹائم موسٹلی کرسچن لوگ تھے تو ان لوگوں کے اپنے درمیان اپنے گروہوں میں ایک کانفلکٹ شروع ہوا، مسئلہ شروع ہوا. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کرسچن جو مذہب ہے اس میں کچھ چینجز کرنی چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہے جو کرسچن کے مذہب میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ڈفرینٹ گروہ جو ہے وہ بن گئے، ڈفرینٹ گروپس بن گئے، سوسائٹیز بن گئے اور وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے. اب مونیسٹریز ہمارے پاس وہ آدمی ہوتے تھے جو کہ چرچ وغیرہ یا اپنے جو خانقاہیں ہے جہاں پر وہ لوگ عبادت کرتے تھے تو ان آدمیوں کو مونیسٹریز کہا جاتا تھا. اور کنوینٹس ہمارے پاس جو مذہبی فیمیل ہوتی تھی تو ان کو کہا جاتا تھا. تو اب یہ لوگ جہاں پر اپنے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ مونیسٹریز اور کنوینٹس جو تھے ان کو بند کروا لیا، مطلب ان کے اس کام کو روک دیا گیا تھا. اینڈ دا لینڈس ور سیزڈ، مطلب جہاں پر وہ لوگ تھے ان جگہوں کو بند کر دیا گیا تھا. کامن وومن who were too old or ill to find other jobs started caring for the sick. اب کامن وومن سے مطلب عام خاتون نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ عورتیں ہوتی تھی جو بوڑھی ہو چکی ہوتی تھی یا جو غریب ہوتی تھی، مطلب اس کا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ لوگ کیا کر لیتے تھے کہ وہ لوگوں کی کیئر شروع کر لیتے تھے، جو بیمار لوگ ہیں ان کی کیئر شروع کر لیتے تھے. Although there were a few hospitals in Protestant Europe, there were no regular system of nursing. اب چونکہ وہاں پر ہاسپٹلز بہت زیادہ کم تھے یورپ میں اور کوئی ریگولر سسٹم نہیں تھا نرسنگ کے لیے. ریگولر سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پراپر اسکول انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں تھا جہاں پر ان کو پراپر نالج دی جاتی تھی، ایتھکس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا. تو اسکلز جو تھے یا پراپر تو ریشنل وغیرہ بیس پر یہ ساری چیزیں نہیں تھی اس ٹائم. فیمیل پریکٹیشنرز کیئر فار نیبرز اینڈ فیملی بٹ دیئر ورک واز انپیڈ اینڈ ریکگنائزڈ. اب فیمیل جو تھی جن کو کچھ علم ہوتا تھا کہ کیئر کیسے کرنی ہے تو ان کا کیا تھا کہ وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے یا اپنے فیملی میں جو لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کی کیئر کر دیتے تھے. لیکن وہ ان پیڈ تھا، مطلب اس سے تو ان کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی تھی. اینڈ ان ریکوگنائز مطلب کسی کو کیا پتا کہ یہ لوگ کیا ہے، نرس ہے، ڈاکٹر ہے، کیا ہے. تو ان ریکوگنائز پروفیشن تھا ان کا. In Catholic areas, however, the tradition of nursing nuns continue uninterrupted. لیکن کیتھولک ایریاز میں جو تھی، جو چرچ وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پر ننس ہم ان فیمیلز کو کہتے ہیں جو کہ اس ٹائم نرس تھی. تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کا کام جو تھا وہ شروع تھا. اب ماڈرن نرسنگ کی فاؤنڈیشن کیسے ہوئی؟ فاؤنڈیشن کا مطلب بنیاد.
मॉडर्न नर्सिंग जो आजकल की नर्सिंग है, जो साइंटिफिक नॉलेज जिसके पास होती है, जिसके पास स्किल्स होते हैं प्रॉपर, जिनको एथिक्स के बारे में पता होता है, जिनको पेशेंट के राइट्स के बारे में पता होता है, अपने राइट्स के बारे में पता होता है, तो उन आजकल की जो नर्सिंग है इसकी बुनियाद जो है वो कैसे बनी, क्योंकि जब बुनियाद मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। तो मॉडर्न नर्सिंग बिगेन इन द 19th सेंचुरी इन जर्मन एंड ब्रिटेन। अब ब्रिटिश और जर्मन में जो था 19th सेंचुरी में मॉडर्न नर्सिंग का आगाज़ हुआ था। The practice had spread worldwide by about 1900. British social reformers advocated for the formation of groups of religious women to staff existing hospitals in the first half of the 19th century. अब ब्रिटिश के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स हम उन शख्सियात को कहते हैं जो कोई पॉजिटिव चेंज लाते हैं सोसाइटी में। तो उस टाइम के जो ब्रिटिश के सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो रिलीजियस वुमेन थी, ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल में ले लिया गया एज अ स्टाफ कि ये लोग यहाँ पर केयर करेंगे। Two influential women in the field of nursing during this time period were Elizabeth Fry and Florence Nightingale. अब जो मोस्ट हाईलाइटेड वुमेन्स थी उस टाइम, मोस्ट हाईलाइटेड जो सोशल रिफॉर्मर्स थी, वो दो ख़वातीन थी, एक एलिज़ाबेथ फ्राई थी और दूसरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब एलिज़ाबेथ फ्राई ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थी, तो इसका नज़रिया ये था कि हॉस्पिटल में नर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग अगर दी जाए, उनकी सही से जो है ट्रेनिंग की जाए कि पेशेंट के साथ सिर्फ उसका इलाज नहीं करना होता बल्कि उसके साथ काइंडली पेश होना होता है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, तो तभी एक इफ़ेक्टिव जो है आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसका नज़रिया ये था। जबकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है, तो इसका क्या था कि ये इसका फोकस मोस्टली हाइजीन पर था। इसकी जो थ्योरी है वो हाइजीन पर थी। ये बहुत ज़्यादा फोकस करती थी कि अगर एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा सो ओबियसली पेशेंट को जो है ज़्यादा डिजीज़ से हम बचा सकते हैं। ये दोनों जो फीमेल है ये एमसीक्यूज़ हवाले से इम्पोर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि एलिज़ाबेथ फ्राई का विजन क्या था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी क्या थी, या मॉडर्न नर्सिंग की मदर जो है वो कौन है, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। The 19th and 20th centuries, in the late 19th century, nursing professionalized rapidly in the United States. अब 19th century में क्या हुआ कि नर्सिंग जो है ये प्रोफेशनलाइज्ड हुआ यूनाइटेड स्टेट में। प्रोफेशनलाइज्ड का मतलब ये है कि प्रॉपर जो है ट्रेनिंग वगैरह या स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनानी शुरू हो गई थी नर्सिंग के लिए। Women who had served as a nursing during the Civil War realized the importance of a formal nursing education and play a crucial role in establishing the first nurse training school. अब वो ख़वातीन, वो नर्सेस जिन लोगों ने सिविल वॉर में काम किया, सिविल वॉर हमारे पास वो वॉर होती है, वो जंग होती है जो एक मुल्क के अंदर होती है। मतलब एक मुल्क के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर लेते हैं, तो वो हमारे पास सिविल वॉर था। जिस तरह से अमेरिकन सिविल वॉर था तो वो साउथर्न और नॉर्थर्न अमेरिकन वालों के दरमियान था, मतलब एक ही मुल्क के रहने वाले थे। तो उस सिविल वॉर में क्या हुआ था कि उन ख़वातीन ने, उन नर्सेस ने ये अहमियत, उन लोगों ने ये सोचा कि एक फॉर्मल नर्सिंग एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो कि प्रॉपर जो है उसको एजुकेशन दे फीमेल्स को या नर्सेस को, और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे। तो कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन वगैरह हमें बनाने चाहिए। हॉस्पिटल बिगेन सेटिंग अप नर्सिंग स्कूल्स दैट अट्रैक्टेड वुमेन फ्रॉम बोथ वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो फिर क्या हुआ कि प्रॉपर हॉस्पिटल और नर्सिंग स्कूल जो है या उस जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, कॉलेजेस है, वो बनानी शुरू हो गई, और वुमेन्स जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। वो लोग जो थे वो चाहते थे कि हम वहाँ पर कुछ सीखें, हम नर्स बने। और इस में जो है मिडिल और लो क्लास जो फीमेल्स थी उन लोगों ने भी एडमिशन्स लेना शुरू कर दी थी।
The first permanent school of nursing founded in the United States was the Nurse Training School at the Women's Hospital of Philadelphia, which was established in 1872. MCQ's point of view سے یہ جو لائن ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فرسٹ جو پرماننٹ اسکول تھا نرسنگ کا تو وہ کہاں پر تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹ میں تھا، اور کون سا تھا؟ ہاسپٹل آف فیلاڈیلفیا 1872 میں تھا. تو یہ آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں. During the second half of the 20th century, the number of graduate programs in the nursing grew rapidly. اب 20th century میں کیا ہوا کہ نرسنگ جو گریجویٹ پروگرامز تھے وہ بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی تھی. پھر کہتا کہ گریجویٹ نرسنگ پروگرامز فوکسنگ آن کلینکل اسپیشلٹیز لیڈ دا بیسس فار دا ایکسپینشن آف ایڈوانس پریکٹس نرسنگ. اب اس میں کیا ہوا اور بھی ڈیولپمنٹ آ گئی، مطلب اسپیشلٹیز آ گئی تھی اس میں کہ آپ آئی سی یو میں اسپیشلٹی کرے، پیڈیاٹرک میں، آپ سائیکیٹری میں، تو یہ ساری اسپیشلٹیز بھی اس ٹائم آ گئی تھی. By the end of 1960, there were 1343 nursing schools with 164,545 nursing students enrolled, according to the National Student Nurses Association. یہ جو NSNA ہے یہ ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن تھی یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو کہ اسٹوڈنٹس کو جو تھی ٹرین کرتی تھی، نرسز کو جو ہے ٹرین کرتی تھی. تو یہ ڈیٹا اس کا تھا کہ اتنے جو ہے نرسنگ اسکولز بنے تھے 1960 میں، اور اتنے اسٹوڈنٹ اس میں انرول ہوئے تھے، مطلب ان لوگوں نے ایڈمیشن اس میں لی تھی. اب نرسنگ ان اسلام کیا تھا کہ نرسنگ ان اسلام از اے ہیلتھ کیئر سروس ریلیٹڈ ٹو کیئرنگ پیشنٹس، انڈیویجولس، فیملیز اینڈ کمیونٹی ایز اے مینیفیسٹیشن آف لو فار اللہ اینڈ دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نرسنگ کوئی آج کل کا آیا ہوا پروفیشن نہیں ہے، بلکہ بہت سالوں پہلے یہ اسلام نے بھی ہمیں بتایا تھا نرسنگ کے حوالے سے کہ جو کسی بیمار کی جو ہے اگر ہم کیئر کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے. تو یہ لوگ پرانے زمانے میں مطلب اسلام نرسنگ ان اسلام مطلب ہمارے نبی کے دور میں بھی لوگ جو تھے تو اس چیز کو فالو کرتے تھے، بیماروں کی کیئر کرتے تھے، فیملیز کی، کمیونٹیز کی. تو اس سب میں اور وہ لوگ اس نیت سے کرتے تھے کہ یہ ہم جو ہے اپنا لو جو ہے، اپنا محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو شو کر رہے ہیں، مطلب ایک عبادت کے اس پر جو ہے یہ لوگ ان کی کیئر کرتے تھے. Nursing as a profession is not new to Islam. In fact, it is attributive to sympathy and the responsibility toward the concern in need. وہی بات ہے کہ پرانے زمانے میں بھی نرسنگ جو پروفیشن ہے وہ تھی سمپتھی، مطلب وہ لوگ ہمدردی شو کرتے تھے پیشنٹس کو. This undertaking had started during the development of Islam as a religious, a culture and civilization. مطلب بہت زیادہ جب اسلام میں جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی مذہب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، تو اس ٹائم جو تھا نرسنگ سٹارٹ ہوا تھا. اب یہ کچھ آیات ہے جو قرآن سے لیے گئے ہیں، تو آگے کے جو سلائیڈز ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو جو ہے یہ باقی سلائیڈز جو ہم نے ابھی پڑھے سمجھ آ گئے ہوں گے. تھینک یو.